السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج آپ سے میں نے ایک خاص میسیج شیئر کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں اوریجنلی میرا میسیج نہیں ہے، یہ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کسی دوست نے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں تحقیق کروں کہ یہ کس نے کہا ہے، لیکن مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ غالباً کوئی خاتون ہیں، یہ تو پتہ ہے، ٹیچر لگتی ہیں مجھے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی ہیں، اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں ان کی سوچ سے اور ان کے جو تھاٹ پروسیس تھا اس سے۔ اب میں آج اپنے اس اسکرپٹ کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ نہ میرا لکھا ہوا ہے نہ میری ٹیم میں کسی کا لکھا ہوا ہے، میں ایک واٹس ایپ میسیج اس سے انسپائر ہو کے یہ اسکرپٹ آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا کوشش کریے گا سمجھنے کی اور اینڈ تک دیکھنے کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب سے زیادہ ہے، جس میں یہودی ان کی آبادی ہے 1,40,00,000، اور یہودیوں کی اکثریت صرف اور صرف اسرائیل میں آباد ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اتنے اہم کیوں ہو گئے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو بھی ان کی حمایت چاہیے تاکہ وہ اپنا الیکشن جیت سکے؟ عرب ممالک کے لیے یہودی اتنا اہم ہو گئے ہیں کہ اب وہ تیزی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اور اسے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کروانے کے لیے امریکہ جیسی سپر پاور اس کی مدد کر رہا ہے؟ اگر مسلمانوں سے موازنہ کیا جائے تو اس دنیا میں ایک یہودی کے مقابلے میں 107 مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ یہودی 1.5 ارب مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسرائیل کیوں اتنا طاقتور ہے کہ جو چاہے وہ کرتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں؟ دنیا میں در بدر پھرنے والی یہودی قوم آج اس قدر طاقتور کیسے بن گئی؟ اسی یورپ میں جب یہودی کسی بستی میں آتے تھے تو ان کو نکال دیا جاتا تھا، لیکن آج وہ یورپ پہ کیسے قابض ہو گئے یا قابو پا لیا انہوں نے؟ ان سب باتوں کا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہودیوں نے محنت کی، انتھک محنت کی، اپنا دماغ استعمال کیا، علم و فنون میں مہارت حاصل کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا لوہا منوایا۔ آخری 105 سالوں میں 1,40,00,000 یہودی، جو کہ دنیا کی آبادی کا صرف 0.2% بنتا ہے، ان میں 193 نے 193 نے نوبیل پرائز حاصل کیا، جبکہ 1.5 ارب مسلمانوں میں صرف اور صرف 12 افراد نے نوبیل پرائز حاصل کیے، جن میں سے 9 لوگوں نے پیس نوبیل پرائز حاصل کیا، جبکہ صرف 3 لوگوں نے سائنس میں نوبیل پرائز حاصل کیا۔ اتنا زیادہ فرق ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اور ہے۔ حقائق کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی اور یہودیوں نے اتنی ترقی کر کیسے لی؟ تمام اسلامی ممالک میں 500 یونیورسٹیز ہیں، جبکہ صرف امریکہ میں تقریباً 5,000 یونیورسٹیز ہیں، اور تو اور انڈیا میں 847 یونیورسٹیز قائم ہیں۔ کسی بھی اسلامک ملک کی یونیورسٹی کا نام دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز کی لسٹ میں نہیں ہے، جبکہ صرف اسرائیل کی 6 یونیورسٹیز دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز کی لسٹ میں ہیں، اور ان میں سے بھی 3 یونیورسٹیز دنیا کی پہلی 100 بہترین یونیورسٹیز میں شامل ہیں۔ مسیحی ممالک میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح 90% ہے، مسلمان ملکوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح بہت ہی کم ہے۔ مسلمان ملکوں میں صرف 15 ممالک ایسے ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح 40% ہے۔ مسیحی ممالک میں پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے کا تناسب 98% ہے۔ مسلمان ملکوں میں پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والوں کی شرح 50% ہے۔ مسیحی ممالک کی یونیورسٹیز میں داخلے کی شرح 40% ہے، مسلمان ممالک کی یونیورسٹیز میں داخلے کی شرح 2% ہے، اور اسرائیل کی بات کریں تو وہاں شرح خواندگی 97% سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم تعلیم ہی نہیں حاصل کریں گے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف ٹیکہ لگانے والی سرنج ہو، سوئی ہو، جتنی بھی ایجادات ہیں ان کے موجد یہودی ہیں۔ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کی 43ویں بڑی معیشت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں معیار زندگی کے اعتبار سے اسرائیل سب سے آگے ہے اور ایشیا میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ دنیا میں اوسطاً زیادہ عمر کے حوالے سے اسرائیل دنیا کے چند بہترین گنے چنے ممالک میں شامل ہے۔ اس کی ایجادات ایسی ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں ناگزیر ہیں۔ اسی یہودی قوم نے کیمسٹری، فزکس، میڈیکل سائنسز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انرجی سیکٹر، ایگریکلچر، جینیٹکس، ڈیفنس سسٹمز اینڈ ویپنز اور فوڈ کے شعبوں میں ایسی ایجادات اور ترقی کی ہے کہ ان کا بائیکاٹ اب باقی ممالک میں ممکن ہی نہیں رہا۔ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہو یا مختلف ممالک کی جاسوسی کا معاملہ، عالمی سطح پہ سیاست ہو یا میڈیا کے اہم ادارے، سب پر یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ یہودی لابی اتنی مضبوط ہے کہ امریکہ کے صدر کو بھی انتخاب جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ یہودی قوم کی ترقی کی وجہ جاننے کے لیے اگر آپ ایک
ہیبرو یونیورسٹی کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب برطانیہ کا اقتدار شروع ہوا اور یہودیوں نے فلسطین میں آ کے آباد ہونا شروع کیا، تو یہودیوں نے برطانیہ سے جس کام کی سب سے پہلے اجازت لی وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی اور ہسپتال کا قیام تھا، اور ان کو یہ اجازت مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر یونیورسٹی کی تعمیر شروع کی، لیکن عمارت کی تعمیر مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے 1918 میں ہی تعلیمی سلسلے کا آغاز شروع کر دیا، جبکہ عمارت 1925 میں جا کے مکمل ہوئی، اور اس یونیورسٹی نے ہی اسرائیل کی جڑوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس یونیورسٹی کے ذریعے انہوں نے اپنی ہیبرو زبان کو زندہ کیا، بالکل ختم ہو چکی تھی یہ۔ تمام اسرائیلی اساتذہ نے مل کر دن رات ایک کر کے مختلف کتابوں کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو اپنی زبان میں ہی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی زبان کو بھی زندہ رکھ سکیں اور اپنی روایات و ثقافت بھی کسی دوسرے ملک کا اثر نہ آ سکے، غیر زبان سیکھنے کو بھی کوئی نہ کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ اور اس کام کے لیے یہودی اساتذہ نے دن رات ایک کر دیا۔ ایک مزدور کے معاوضے پہ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور بغیر کسی چھٹی کے انہوں نے کئی سال یہ کام کیا۔ جبکہ ہم خود پر غور کریں تو ہم چھٹی کرنے کا کتنا شوق ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ مذہبی تہواروں سے لے کے سرکاری طور پہ اہم دن منانے کے لیے بھی ہمیں چھٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس چھٹی پہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کی بجائے ہم یا تو دن سو کے گزارتے ہیں یا پھر دعوت کھانا پینا اور ٹی وی دیکھنے میں۔ لیکن یہودیوں کے سامنے ان کا گریٹر اسرائیل کا مشن تھا، اس کے لیے انہوں نے انسانی برداشت سے زیادہ کام کیا۔ ہم مسلمان اپنے مستقبل کے مشن کو بھول کر صرف اپنے شاندار ماضی کے قصیدے پڑھ کر ہی خوش رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کا کام 1918 میں شروع ہوا اور اسرائیل 1948 سے بنا، لیکن ان کے اس فیصلے کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کا جب ملک بنا تو اس وقت ان کے پاس ہر شعبے کے لیے وافر مقدار میں ماہر نوجوانوں کی فوج تھی، جو کہ اپنے نظریات میں بھی کلیئر تھے، اپنی ثقافت اور روایات سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر شعبے میں پہلے ہی دن سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان بننے کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن علی گڑھ یونیورسٹی کی تھی، لیکن ہم نے پاکستان میں آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی کا متبادل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ جب اسرائیل بنا تو وہ یونیورسٹی اس اسرائیلی علاقے میں شامل نہیں تھی، اس پہ بھی یہودی مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں نئے سرے سے یونیورسٹی بنانی شروع کر دی، اور اگلے 18 سال تک وہ پھر بغیر کسی چھٹی کے نئی عمارات انہوں نے کرائے پر لے کر دن رات کام کرتے رہے۔ آنے والے سالوں میں کشیدگی کے بعد انہوں نے وہ حصہ حاصل کر لیا۔ 1967 کی جب لڑائی ہوئی اس کے بعد انہوں نے جو قبضہ کیا علاقہ، اس میں وہ ماؤنٹ بھی آ گیا ان کو، جس پہ ان کی پرانی یونیورسٹی تھی۔ اب وہ 2 یونیورسٹیاں ہو جانے پہ انہوں نے یونیورسٹی کو نئی عمارت میں شفٹ کیا، اور پہلے والی یونیورسٹی کی عمارت میں فنون، لنگوسٹکس اور سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے۔ جامعہ عبرانیہ ملی یونیورسٹی پورے مشرق وسطیٰ میں واحد یونیورسٹی ہے جس میں 19,000 اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 1,425 اساتذہ ہیں، جن میں اکثریت ایسے اساتذہ کی ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور یہاں سیکھنے سکھانے کے علاوہ کوئی اور مشاغل نہیں ہے۔ اعلیٰ معیار کی ریسرچ کی جاتی ہے، یہیں پر نیشنل لائبریری اور یونیورسٹی لائبریری بھی قائم ہے، اور ایک لائبریری میں 35 لاکھ کے قریب کتب ہیں، اور ان لائبریریز میں ایسی ایسی کتابیں جو دنیا کی کسی لائبریری میں موجود نہیں۔ ہیبرو یونیورسٹی کو اسرائیل کو دماغ یعنی برینز، ان لائبریریز کو اسرائیل کا دل کہا جاتا ہے۔ جبکہ ہم علمی میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اداروں میں بغیر چھٹی کے کام کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو ہر سال گرمیوں میں 3 مہینے اور سردیوں میں بھی کم از کم 1 مہینے کی چھٹیاں چاہیے۔ اس کے علاوہ نیا تعلیمی سال شروع ہونے کے لیے پہلے کی چھٹیاں، عید بقرعید، یہ چھٹیاں الگ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ کورس پڑھاتے جاتے ہیں، خواہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اور دوسری طرف ہمارے نوجوانوں کے پاس اور بھی بہت سے مشاغل ہیں جس میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت دینا ہوتا ہے۔ مسلم دنیا اور اسرائیل میں بس یہی فرق ہے۔ مسلم دنیا بے عملی، جہالت، سستی اور علم کی روشنی میں سے دور رہی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم بار بار غور و فکر، تحقیق، جستجو اور کائنات کے علوم جاننے کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے کتنا ان کو احکامات کو مانا، اور جب ہم قرآن مجید کے یہ احکامات کو نہیں مانتے تو پھر تو ہماری تذلیل تو پوری دنیا میں ہونی ہی ہے۔ ہمیں اب جان لینا چاہیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو محنت کرتا ہے اسی کو اجر ملتا ہے، خواہ اس کا دین کچھ بھی ہو۔ اس لیے صرف مسلمان ہونے پہ ہمیں یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے پوری دنیا میں اعلیٰ مقام نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، دن رات کام کرنا ہوگا، تبھی ہم جا کے کبھی کوئی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔
اس کو ایک لمحے سوچئے گا اور یہ سوچئے گا کہ جتنی آپ نے چھٹیاں کی اگر اتنے دن آپ نے پڑھنے پہ لگایا ہوتا، کام کرنے پہ لگایا ہوتا، کسی کو کوئی سکھانے میں لگایا ہوتا تو آپ کی آج ویلیو کیا ہوتی۔ دوسرا، آپ یہودیوں کے ہسپتال دیکھیں، آپ ان کے دیکھیں کار خیر کے جو کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ زکوٰۃ بہت دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے ملک اور قوم ہیں، پاکستان خاص طور پہ۔ لیکن ہم کتنے ہسپتال بناتے ہیں جو دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہو کہ جناب یہ بہت اچھے ہسپتال ہیں۔ ہمارے نہیں ہیں ایسے ہاسپٹلس۔ 10 ہسپتالوں کا نام بتا دیں، آپ کو وہی ہسپتال جانا ہوگا، آپ چاہے انگلینڈ میں جائیں، چاہے نیو یارک میں جائیں، چاہے کہیں اور پہ جائیں، جو یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ کب آپ کے بچوں نے یا آپ نے کوئی آخری بار ایک کتاب پڑھی اپنے شوق کے لیے، سٹوری کے لیے، کہانی کے لیے؟ کورس کی اور سلیبس کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، صرف اس بات سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تعلیم سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر یہی ہماری رفتار رہی تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔